جب تک ماحول ٹھیک نہیں ہوتا بواز بلند صلوات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحان اللہ تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صلوات. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ مخدومہ عالمیان کی عزت عظمت طہارت و عصمت کے صدقے میں آپ حضرات کے اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین مومنات اس عزت والے پاک طیب طاہر مطہر روحانی نورانی دربار میں حاضر ہیں، حسین ابن علی کی والدہ گرامی سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، بلند آواز سے آمین کہیے گا. میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے. جو بیمار ہیں بھائی نقیب منبر کی صحت ناساز ہے، بابا جی کی صحت ناساز ہے، بابا ضیاء شاہ صاحب اور بھی جتنے مومنین بیمار ہیں، صدقہ سرکار سجاد کی بیماری کا مولا سب کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے. بہت سی پنجاب کی دعائیں بھی میرے ذمہ ہیں، میرے اپنے بھائی کی ایک دعا میرے ذمہ ہے. سارے دعائیں مانگے، مولا ساری دعائیں قبول اور منظور فرمائے. پردے میں میری ماں بہنیں تشریف فرما ہے، جو بے اولاد ہیں، بی بی رباب کی خالی جھولی کا صدقہ مولا سب کو کامل الخلقت ماتمی بیٹے عطا فرمائے. حقیقی رہبر معظم، حقیقی آیت اللہ العظم، بقیت اللہ الاطہار، وارث خون حسین، امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرمائے. درود ایسا تلاوت فرمائیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. بارے دیگر صلوات فرمائیں. اجازت ہے کہ نوکری کا آغاز کیا جائے. موضوع سخن آپ کے ذہنوں میں ہے. آج تیسری نشست ہے معرفت سرکار عباس کے نام سے. آج بھی گفتگو سرکار عباس پہ ہی ہوگی، لیکن جو پہلوں لوح دل پہ لکھنا ہے، جو بھیجوں الواح قلوب پہ لکھنا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، عباس کی وفا کو سجدہ کرنے والوں سے. سلامت و بھائی. سورہ حج سے ایک آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا بابا جی. خدا ارشاد فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا بھی اللہ کی نشانی ہے، مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ڈگری والوں عبرت کی بات یہ ہے پتھر اللہ کہتا ہے میری نشانیاں ہیں. ہے پتھر ہے پہاڑ، بسم اللہ. اللہ کہتا ہے میری نشانیاں ہیں. صفا و مروہ تو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان دوڑنا واجب ہے، مناسک حج میں شامل ہے. جو ان کے درمیان صحیح نہیں کرتا حج نہیں ہوتا. ہم حج کے دوران دوڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ کسی دور میں حجت کی ماں دوڑی تھی.
اللہ نے ہر مسلمان پہ واجب کر دیا کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے، تبعید ختم۔ پہلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جاری، علامہ حسن ابتہی فرماتے ہیں دنیا والوں جتنا فاصلہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان ہے، عین اتنا فاصلہ عباس اور حسین کے روضے کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر، سلامت و آباد و شاد رہو۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان، ایسے نہیں مل کے ہاتھ اٹھے، حیدری، سلامت و آباد و شاد۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان، اللہ اکبر، جتنا فاصلہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، عین اتنا فاصلہ عباس اور حسین کے روضے کے درمیان۔ آگے علامہ حسن ابتہی فرماتے ہیں پتہ نہیں یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق۔ میں یہ کہتا ہوں ڈگری والوں، نہ یہ اتفاق ہے نہ یہ حسن اتفاق ہے۔ اگر یہ فاصلہ رکھا ہوتا بنی اسد والوں تو یہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا، حسن اتفاق بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیا کریں، یہ فاصلہ رکھا ہے سید الساجدین نے، اور امام کائنات کی ہر شے کا علم جانتا ہے۔ امام یہ بھی جانتے تھے کہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، عین اتنا فاصلہ اپنے چچا اور اپنے بابا کی قبر کے درمیان رکھ کے سید الساجدین نے دنیا کو بتایا ہے۔ اور دنیا والوں، اسلام کا حج مکہ میں ہوتا ہے، اس کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ اللہ جیو، سلامت و آباد و شاد۔ یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمان علیہ السلام کے قدموں پر لگے، یہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج ہوں۔ عین اتنا فاصلہ اپنے چچا اور اپنے بابا کی قبر کے درمیان رکھے۔ سید الساجدین نے دنیا کو بتایا ہے اسلام کا حج مکہ میں، اس کا حج کربلا میں۔ اسلام کے حج میں ایک لباس پہنا جاتا ہے جسے احرام کہا جاتا ہے، سفید رنگ کا لباس ہوتا ہے۔ احرام کیا ہے؟ دو انسلے کپڑے، سلا ہوا نہیں ہوتا، دو چادریں ہوتی ہیں انسلی، اسے پہنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے احرام۔ یہ ہے اسلام کے حج کا لباس۔ اس کے حج کا لباس یہ کالا لباس ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جو ہم نے پہنا ہوا ہے یہ لباس ہے سلا ہوا، احرام ہے انسلا، احرام ہے کفن کی شبیہ۔ یہ سلا ہوا لباس ہے زندگی کی علامت۔ اور جہاں تک میری آواز جاری ہے، جو ماتمی بیٹھا ہے وہ داد دے گا، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے وہ دعا دے گے۔ ماتمیوں کے ہاتھ میری خطابت کی دے کر سار اٹھانا۔ یہ جو سلے ہوئے کپڑے یہ زندگی کی علامت، ان سلے دو چادریں وہ کفن کی شبیہ۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس مار کے آؤ، حسین کہتا ہے میرے پاس جی کے آؤ۔ لبیک یا حسین، سلامت و آباد و شاد۔ یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمان علیہ السلام کے درمیان، اللہ کہتا ہے میرے پاس مار کے آؤ، حسین کہتا ہے میرے پاس جی کے آؤ۔ کعبے کے ساتھ ایک جگہ جسے رکن کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے حج کا رکن، اس کے حج کے رکن کا نام ہے علی اکبر۔ کعبے میں حجر اسود ہوتا ہے، اسلام کے حج میں حجر اسود ہوتا ہے۔ اس کے حج کے حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ تمہیں شاید جملہ سمجھ میں نہیں آیا، جیسے کعبہ نے حجر اسود کو سینے سے لگایا، ایسے حسین نے اصغر کو سینے سے لگایا۔ جیسے کعبہ نے حجر اسود کو سینے سے لگایا، ایسے حسین نے اصغر کو سینے سے لگایا۔ توجہ آپ کی ہو گئی۔ آج سرکار عباس کا ایک اور خطبہ سنانا ہے، اور یہ کوئی عام خطبہ نہیں ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو عباس نے کعبے کی چھت پہ دیا تھا جب حسین نے حرام توڑے۔
بشیر شاہ جی، بابا ضیاء شاہ جی، بابا جمال شاہ جی، احرام توڑنا کیا ہوتا ہے؟ احرام کوئی شے نہیں جسے پکڑ کو توڑ دے. بڑے بڑے مدعیان علم نہیں جانتے احرام توڑنا کیا ہوتا ہے. قوم شیعہ کا بنا سکتی بتاتا ہے. کعبے کے طواف کے دوران طواف کرتے 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 ایک قدم پیچھے لے لو، احرام ٹوٹ جائے. چپ کرنا آپ کا بنتا ہے، آپ نے سنا ہی پہلی دفعہ. جی جی، کعبے کے طرف قدم پیچھے لے لو، احرام ٹوٹ جائے گا. حسین نے احرام کیوں توڑا؟ یزید نے 3 گروہوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ قدم پیچھے لے تو احرام ٹوٹتا ہے. احرام کیوں توڑا؟ یزید نے 3 گروہوں کو تیار کیا. ایک کو کہا تم نے کعبہ میں حسین کو قتل کرو. دوسرے گروہ کو علیحدگی میں کہا جب یہ حسین کو قتل کرو تم نے حسین کے قاتلوں کو قتل کرو، حسین کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلے گا. تیسرے گروہ کو کہا تم نے کعبہ میں شور مچا دینا، کعبے میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں، ہم کیسے رہیں گے، حج ساقط ہو جائے گا. میں علماء خرید لوں گا. ہر دور میں علماء خریدے جاتے ہیں، میں علماء خرید لوں گا، وہ فتویٰ دے دیں گے حج ساقط ہو جائے گا. یزید کی اس سازش کو حسین نے قدم پیچھے لے کے ناکام بنا دیا. بھئی ہاتھ نیچے بھی کرنے جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. یزید کی اس سازش کو حسین نے قدم پیچھے لے کے ناکام بنا دیا اور حج بچ گیا. اور جس حسین کا ہٹتا ہوا قدم حج بچاتا ہے، اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. سلامت ہو بادشاہ. یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ السلام، پچھلوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرو تاکہ پتہ چلے آپ بھی روحانی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. جب حسین نے احرام توڑے، ہر قسم کی مخلوق حسین کے سامنے، جن ویسی دیو پریاں، مولا حکم کرے پہاڑوں میں پیس دیں. آپ کو کعبے سے نکال رہے، فرمایا نہیں. حسین نے کسی طرف نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا. حسین کی وجہ یہ تو مجھے نہیں جانتے، تو کچھ کو جانتا ہے، تو کیا لینے آئے؟ فرمایا میں آپ کی مدد کرنا آیا ہوں. مدد کا نام آیا، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال ہے. حسین کی وجہ تو میری مدد کرے گا. انا ناصر لربی، میں اللہ کا مددگار ہوں. تو میری مدد کو آیا، میں حسین اللہ کا مددگار. عباس نے تلوار نکالا، کعبہ بھی ہمارا ہو، حج بھی ہم نہ کریں. یہ کیسی بات؟ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، لڑنا نہیں، کعبہ امن کی جگہ ہے. عباس نے کعبے پہ 2 انگلیاں رکھی، پرواز کر کے علم والا کعبے کی چھت پہ آیا. سرکار عباس کی آواز سورے سرافیلی کی طرح مکہ کے گرد و نواح میں گھومنے لگی. میلوں دور لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے پہ مجبور ہو گئے یہ علی کہاں بول رہا ہے. جیو سلامت و آباد. سرکار عباس نے وہاں جو ارشاد فرمایا، کہو تو سنا دو. سرکار عباس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ ومن کان بالامس بیتا اصباحا قبلۃ یا ایتها الکافرات الفجر اتصدون طریق البیت بامام البررہ ومن هو احق علی فی سائر بریا استلم الناس الحجر وهو استلم بیدہ وادنا له منه علیہ واللہ لا حکم اللہ الجلی واختباره العلی واختباره الولی ولو طار البیت لدہ من قبل ان یمشی علیہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو یار. وَلَوْ طَارَ الْبَيْتَ لَدَهِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْشِيَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ لَمْ تَكُنْ مُذِيَّاتُ الْمَوْلَى مَجْبُولَةٌ مِنْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَنِ لَبْقَاتِ عَلَيْكُمْ كَشُكْرِ الْغَضْوَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ طَاهِرَانِ لَكُمْ حَمِيرَ فِي عَوْنٍ دُونَ الْعَامِ وَلَا فَدَيْتُ بَلْ حَمَوْتُ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ وَدُونَ الْحَيْوَانَاتِ
अतुहिद्दून कौम जलबू बिलमौत बितफूलियात फकैफदून रजूलियात انظر ثم انظر ممن مشارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر ومن في بيت وحي والقرآن ومن في بيت الغوان والسكران ومن في بيت التطهير والآيات ومن في بيت الأهوات والتنسات. یہ وہ خطبہ ہے جو سرکار عباس نے کعبے کی چھت پر لیا. کافی ہے یہ ترجمہ بھی کروں. پہلا فکرہ سننا سرکار عباس کا اور یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے. دو اشارے سرکار عباس نے بھی کیے تھے اور میں بھی کرتا ہوں. ایک اشارہ ہوگا یہ کیونکہ کھڑا تھا کعبے پہ. ایک اشارہ ہوگا یہ اشارہ ہوگا کعبہ کی طرف. یہ اشارہ ہوگا اکبر کے بابا کی طرف. اب سرکار عباس کا پہلا فکرہ سننا. ماتمی چپ کر گیا مجھے دکھ ہوگا خدا کی قسم. عباس فرما رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو اس حسین کے بابا کے قدموں سے سرمجاب کیا. سلامت و بادشاہ. یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ السلام اللہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو حسین کے بابا کے قدموں سے شرف یاب کیا. مجھے یہ بتاؤ علی عباس کے بابا نہیں تھے نا؟ پوری زندگی عباس کی دہلیز پہ سجدہ کر دو عباس کی وفا اور ادب کا حق ہی نہیں ادا ہوتا. حسین کا اتنا احترام کرتے تھے حسین کے سامنے علی کو اپنا بابا بھی نہیں کہتے تھے. اتنا احترام حسین. فرمایا یہ بھی فرما سکتے تھے میرے بابا کے قدموں سے شرف یاب کیا لیکن فرمایا نہیں حسین کے بابا سے. ومن کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. اور مکے والوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ پہلے صرف گھر تھا قبلہ علی کی وجہ سے بنا ہے. اور پہلے یہ گھر تھا نا میں ایسے نہیں جانے دوں گا. یہ پہلے صرف گھر تھا قبلہ علی کی وجہ سے بنا. علی آیا تو یہ سجدوں کے قابل ہوا اور جیسے علی کے بغیر کعبہ سجدوں کے قابل نہیں ہوتا تیری نماز کیسے قبول ہوگی؟ سلامت جس علی کے بغیر کعبہ سجدے کے قابل نہیں ہوتا اس کے بغیر تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی؟ آگے والا جو فکرہ ہے نا باؤز بادشاہ یہ سامعین کا امتحان ہے کہ میں نے جو 2 دن سرکار عباس پڑھا ہے وہ آپ پہ کتنا اثر انداز آپ نے کتنا سمجھا. سرکار عباس کی آواز یا ایتھا الکافرات الفجر او کافرو او فاجرو. میں نے کہا تھا جملہ آپ کے سروں سے گزر جائے او کافرو او فاجرو. احرام پہنے ہوئے ہیں کعبہ میں کھڑے ہیں حج ادا کر رہے ہیں. عباس کہتا ہے او کافرو. عباس کہتا ہے او کافرو احرام پہنے ہوئے ہیں کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں طواف بھی کر رہے. 1400 سال پہلے علی جیسے مفتی اکبر کے بیٹے نے فتویٰ دے دیا حسین کا دشمن کعبے میں بھی کھڑا ہو کافر ہوتا ہے. سلامت و بادشاہ. یہ جو ہاتھ اٹھائے امام زمان علیہ السلام انہیں ہاتھا نہیں خیر ہو ہاتھ کسے کمینے دے محتاج دے. علی جیسے مفتی اکبر کے بیٹے نے فتویٰ دے دی حسین کا منکر احرام پہن کے کعبے میں کھڑے ہو کے کعبے کا طواف کر رہا ہو کافر ہوتا ہے فاجر ہو. آتصدون طریق البیت بامام البرر. تم نے اس کے لیے کعبے کے دروازے بند کیے جو ابرار کا امام ہے. ومن ہوا احق علی فی سائر فریق. تم میں سے جو کعبے کا زیادہ حقدار ہے ذرا باہر تو نکلے.
حسین سے بڑھ کر کعبے کا حقدار کون ہو سکتا؟ آگے والا فکر حجر اسود کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. حجر اسود کو چومنا واجب، نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. حجر اسود کو جو بندہ چوم کے نہ اس کا حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں اڑ جاؤں. جو شاہ پر مودت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو جائے. عباس نے کہا استلمن نوفل حجرہ وہو استلمن پہ جدہ ہے. اور پوری کائنات حجر اسود کو چومتی ہے. حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو پوری کائنات حجر اسود کو چومتی ہے. حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومتی ہے. واللہ لاحق باللہ الجلیل. اگر اللہ کی جلیل حکمتیں نہ ہوتی وَاِخْتَبَارِهِ الْبَرِيَّةِ، اگر اس نے پوری کائنات کا امتحان نہ لینا ہوتا تو پھر ہوتا کیا؟ اب سوچ لو کہ آگے خدا کی قسم بابا جی آپ میرے اپنے ہیں، ڈگری میرا گھر ہے، اس فکرے کی مجھے قیمت نہ ملی. باخدا کل سے میں عباس نہیں پڑھا. فکرہ اتنا بڑا سرکار عباس کی آبادی. اگر اللہ کی جلیل حکمتیں نہ ہوتی، اللہ کے عالی اسرار نہ ہوتے، اللہ نے مخلوق کا امتحان نہ لینا ہوتا، پھر ہوتا کیا؟ وَلَوْ تَعْرَ الْبَيْتِ لَدَيْهِ وَمِنْ قَبْلِ اَيَّمْشِ عَلَيْهِ. حسین مکے میں آ کے گھوڑے سے بھی نہ اترتا، کعبہ پرواز کر کے حسین کے قدموں میں آ جاتا. امام زمان علیہ السلام پہ حسین مکے میں آ کے گھوڑے سے بھی نہ اترتے، کعبہ پرواز کر کے حسین کے پاس آ جاتا. آگے یہ فکر کتاب میں نہیں ہے، یہ نہ کہے کہ یہ فکر کتاب میں لکھا ہے. یہ میری سوچ ہے، میرا گویڑ ہے. سمجھتے ہو؟ سرکار عباس نے سوچا ہوگا کہ شاید مکے والے یہ سوچے ہمیں لاج ڈال رہا ہے، حسین کے فضائل سنا کے ہم سے رعایت طلب کر رہا ہے. کعبے پہ وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے کا رنگ بدلا. عباس کے مزاج نے کروٹ لی. سرکار عباس کی آبادی لو لم تکن مزیجات المولا یا مجبولۃ من مشیت الرحمن. اگر میرے مولا حسین کا مزاج اللہ کی مشیت میں گوندا ہوا نہ ہوتا، اگر میرے مولا حسین کا مزاج اللہ کی مشیت میں گوندا ہوا نہ ہوتا، لبقات علیکم کا شکر الغزوان علی اصافیل طائران، میں یہی کعبے سے تم پہ ایسے گرتا جیسے بپھرا ہوا عقاب شکاری چڑیوں پہ گرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو سلامت. میں یہی کعبہ سے تم پہ ایسے گرتا جیسے بکھرا ہوا عقاب شکاری چڑیوں پہ گرتا. لکم حمیمہ فی آن دون آن. میں تمہیں جہنم میں نہ بھیجتا، تمہارے لیے جہنم زمین پہ بلا لیتا. اختیار دیکھے عباس کا، فرما رہے ہیں میں تمہیں جہنم میں نہ بھیجتا. یہی فیصلہ ہوتا، یہی پہ جہنم بلا. بلا فدائت بلہا موت لسید البریات ودون الحیوانات. اور تم تو جانوروں کی قربانی کرتے ہو نا، میں حسین پہ انسانوں کی قربانی کرتا ہوں. تم تو جانوروں کی قربانی کرتے ہو، میں حسین پہ انسانوں کی قربانی کرتا ہوں. آگے سرکار عباس نے فرمایا اتحدون الموت یلعبون بالموت بتفولیات فکیف دون الرجولیات. اور تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، اور تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہیں اب تو میں
موت سے کھیلتے ہیں، کیونکہ ہم علی کے بیٹے ہیں، موت کے خالق کے بیٹے ہیں۔ ہم موت سے نہیں گھبراتے، موت ہم سے گھبراتی ہے۔ اور بابا شہباز شاہ جی آل محمد کا مزاج ہی کچھ الگ ہے، ان کے کام ہی کچھ الگ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر تم ولی ہو تو موت کی تمنا کیا کرو۔ گلے پڑی موت کو گلے لگانا اور بات ہے، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگانا اور بات ہے۔ گلے پڑی موت کو گلے لگانا اور بات ہے، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے جگانا یہ اور بات ہے۔ آگے سرکار عباس نے یزیدیت اور حسینیت کا تقابل کیا کہ یزید کون، حسین کون۔ عباس ولی انظر ثم انظر ممن مشارب الخمر وممن صاحب حوض والکوثر۔ او مکے والوں خود دیکھ لو شرابی کون ہے، کوثر کا مالک کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تم خود دیکھو شرابی کون ہے، کوثر کا مالک کون ہے۔ ومن فی بیت وحی والقرآن ومن فی بیت غوانی والسکران۔ اور تم خود دیکھو بازاری عورتوں کے گیت کس کے گھر سے سنائی دیتے ہیں، قرآن کس گھر میں آیا ہے، جدید کے گھر سے بازاری عورتوں کے گیت آتے ہیں، حسین کے گھر میں قرآن اترا۔ ومن فی بیت لہوات والدنسات ومن فی بیت تطہیر والآیات۔ غلاظتیں کس گھر میں ہیں، گندگی کس گھر میں ہے، تطہیر والا گھر کون سا ہے۔ یزید کے ہاں غلاظتیں ہی غلاظتیں ہیں، حسین کے ہاں تطہیر ہی تطہیر ہے، حسین ہے ہی تطہیر والا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، پانی تو 7 محرم کو بند ہو گیا تھا، ہو گیا تھا بھائی توجہ، فضائل کے مزاج میں یہ بات سنیے۔ ہر بندے کو صبح اٹھتے ہی بشر کو پانی کی ضرورت ہوتی، چپ کر گو تمہیں نہیں ہوتی، ہر بندے کو صبح اٹھتے ہی پانی کی ضرورت ہوتی۔ بشر جو ہے 7 کو پانی تو بند ہو گیا تھا، حسین کے اصحاب کی کوئی نماز بھی قضا نہیں، پانی تو 7 کو بند ہو گیا تھا، بشر تھے، چلو ہم مان لیتے ہیں حسین تطہیر والا ہے، حسین کو پانی کی ضرورت نہیں۔ اسی قافلے میں جون بھی ہے، اسی قافلے میں زہیر بھی ہے، اسی قافلے حبیب ابن مذاہب بھی ہے، حسین کے سارے صحابہ اسی قافلے میں، اسی لشکر میں، کسی صحابی کی نماز قضا نہیں۔ اور آگے شامی حرامی تھے، بورڈ نہ لگا دیتے کہ معاذ اللہ نجاستوں میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یہ بات شامی بھی نہیں کر سکے۔ اور حسین کی نظر کے کیا کہنے، حسین نے نظر اٹھائی بشر کو معصوم کر دیا۔ حبیب بھی معصوم، مسلم بن اوسجہ بھی معصوم، زہیر بن قین بھی معصوم، سب کو حسین نے معصوم کر دیا۔ اور یاد رکھنا کبھی بھی عبادتوں کے بلبوتے تھے انہیں نہ چھوڑیں، نماز پڑھو کیونکہ اللہ حکم دیتا، پڑھ کے نماز کے محافظ بھی بنو۔ نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز کی محافظت اور بات ہے۔ سعید ابن عبداللہ حسین کا صحابی ہے، حسین کی آواز ظہر کی نماز میں تو پڑھ لوں گا، ظہر کی نماز پڑھ کے حسین شہید ہوا، لیکن اصحاب نے بھی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھے؟ سعید ابن عبداللہ آگے بڑھ گئے، مولا مجھے ایک شرعی مسئلہ بنا، بھائی توجہ، مولا کی وجہ کون سا؟ فرمایا کعبے کی حفاظت ہمارے ذہن میں ہو، کعبے کو پشت ہو جائے گناہ تو نہیں ہوتا۔ سرکار کی وجہ اگر تم کعبہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو پشت ہو بھی جاؤ، گناہ نہیں، الٹا ثواب ملتا ہے۔ سعید ابن عبداللہ کہتا ہے تو پھر ولایت کا کعبہ بن، تو نماز ادا کر، میں تیری حفاظت کرتا ہوں۔ حسین نے نماز شروع کی، سعید ابن عبداللہ آگے کھڑا ہو گیا، اتنے تیر تھے کہ تیروں کے سائے تھلے بندہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین نے سلام پھیرا, سعید گر گیا. حسین نے سعید کے سر کو زانو پہ لیا, فرمایا مولا ایک حسرت رہ گئی. کون سی؟ فرمایا مولا آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکا. فرمایا تیرا درجہ ان سے زیادہ ہے, انہوں نے نماز پڑھی تو نے حفاظت کی. اللہ, انہوں نے نماز پڑھی تو نے حفاظت. سرکار عباس کوئی عام ہستی نہیں ہے. بی بی زینب عالیہ کے پردے کی محافظت کرنا کوئی عام بات نہیں. یہ چادر بھی کوئی عام نہیں. اس چادر کو نبی ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن خدا کی قسم میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں, جتنے معرفت والے لوگ بیٹھے ہیں انہیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. 5 بندے اس فکرے کے لیے دعا دے دے, میرے لیے کافی ہوگا. سارا مجمع بے شک نہ بولے. وہ چادر جسے نبی ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس میں مرتجز نے جو کھائے ہیں. وہ چادر جسے نبی ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس میں مرتجز نے جو کھائے. 3 ولیوں کا ذکر ہے قرآن میں. اللہ ولی ہے, رسول اللہ ولی ہیں, علی ولی ہے نا. اللہ غائب ولی, نظر نہیں آتا. محمد مصطفیٰ نے اپنی ولایت مکمل طور پہ ظاہر ہی نہیں کی. اگر رسول اللہ اپنی ولایت ظاہر کر دیتے یا سارے مر جاتے یا سارے مشرک ہو جاتے. جو علی کا بھی مولا ہے وہ کتنا بڑا ولی ہوگا. جو علی کا بھی مولا ہے وہ کتنا بڑا ولی ہوگا. ولایت صرف علی ابن ابی طالب نے ظاہر. اگر آپ اجازت دے تو آج رسول کی ولایت کا ایک تھوڑا سا نقطہ بتانے لگا. بھائی توجہ, مدینے میں ایک یہودن عورت رہا کرتی, بہت شادی. عورت کے پاس 9 بچے تھے اور ساری بیٹیاں, بیٹا کوئی. ہمارے ہاں ایک کردار ہوتا ہے مکارہ عورت. سمجھتے ہو مکارہ عورت؟ چلاک عورت, گھروں کی لڑائیاں کرواتی ہے. وہ کسی کی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتی. صبح اٹھتے ہی 7 گھروں سے ناشتہ کرتی ہے. اس کی کسی سے دوستی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسے چپ کر جائے تو جیسے بجلی چلی گئی. جی, یہ خاموشی کی بھی ایک علامت ہوتی ہے. کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی. یہودن عورت کے پاس آتے کہتی یہ جو محمد ابن عبداللہ ہے یہ کہتا ہے میں موسیٰ سے بڑا نبی ہوں, اور تیرے پاس جو 9 بیٹیاں ہیں مل کے اس سے بیٹا مانگتے ہیں. دونوں بابا شہباز شاہ جی اکٹھی ہو کر رسول اللہ کے دربار میں, مسجد نبوی تھی, جمعے کا دن تھا, رسول اللہ واج فرما رہے, باہر دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی. رسول اللہ کی نظر پڑی. سرکار کی بازی سلمان, آواز جی مالک سلمان. اس یہودن عورت کو کہہ دے محمد کہہ رہا ہے تجھے بیٹا ہوگا. اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا یہ میرا ہاتھ نہیں یہ محمد کا ہاتھ. سرکار سلمان آئے, کانپتے ہوئے ہاتھ سر پہ رکھا, فرمایا میری تو ضرورت نہیں, وہ بادشاہ کہہ رہا ہے. یہ میرا ہاتھ نہیں یہ محمد کا ہاتھ ہے, تجھے بیٹا ہوگا. بڑی خوش ہوئی جو سوال سے پہلے سوال جانتا ہے. وہ بیٹا کیوں نہیں دیتا؟ خوشی کے عالم میں واپس آئے. بھائی توجہ, خوشی کے عالم میں واپس آئے. یہودن عورت نے سوچا مکر تو میرا چلا کوئی, اب میں ناشتہ کہاں سے کروں. اس نے محلے کی دائیوں کو درہم دینار دیے, پیسے کہا بچہ جب دنیا میں آ جائے ماں سے پہلے بچہ مجھے دکھاؤ, میں دیکھوں تو صحیح محمد نے بیٹا دیا بھی ہے یا نہیں دیا. اب آپ حیران ہوں گے اگلے جمعے, لیکن نتیجے تک صبر کرنا. ہاں, نتیجے تک صبر کیجئے. بچہ دنیا میں آ گیا, دائیوں نے ماں سے پہلے بچہ مکارہ عورت کو دکھا دیا.
تمہاری چپ کی قسم وہ بیٹا نہیں وہ بیٹی تھی. خوش ہوئی میرا مکر چل گیا. جو بیٹا نہیں دے سکتا وہ موسیٰ سے کیسا بڑا نبی. کہنے لگی مل کے جاتی ہیں, آپ نے دعا دی تھی بیٹا ہوگا, یہ تو بیٹی ہے. پھر رسول کے دربار میں, پھر اتفاقاً جمعہ کا دن, پھر رسول اللہ واضح فرما رہے فرما سلمان جی مالک سلمان, اور یہودن عورت کو کہہ دے میں نے کہہ دیا ہے بیٹا ہے تو پھر بیٹا ہے. میں نے کہہ دیا ہے بیٹا ہے تو پھر بیٹا. سلمان کے والی مائی دیکھ رسول کہہ رہے ہیں بیٹا ہے, اس نے دیکھا وہ بیٹا تھا. اب بڑی خوش ہوئی, رسول اللہ نے میری بیٹی کو بیٹا بنا دیا. جی بسم اللہ. خوشی کے عالم میں گھر کی طرف چلنا شروع. چوک میں آئی, چوک میں ایک بچہ مل گیا جو کھیل رہا. بچے کے والی مائی کہاں گئی تھی؟ جن نبیوں کے سلطان کی. کیا لینے؟ بیٹا. مل گیا؟ جی مل گیا. بچے کے والی دیکھ یہ بیٹا نہیں یہ بیٹی ہے. بھائی آپ کی توجہ نہیں ہے. دیکھ یہ بیٹا نہیں یہ بیٹی ہے. اس نے دیکھا وہ پھر بیٹی. پھر رسول اللہ کے دربار میں مولا یہ بیٹی ہے, سرکار کی آوازی بیٹا ہے, وہ پھر بیٹا. پھر چوک میں بچے نے پھر بیٹی بنا دی. پھر رسول کے دربار میں رسول نے پھر بیٹا بنا دیا. 9 دفعہ رسول کے پاس گیا, 9 دفعہ رسول نے بیٹا بنا, 9 دفعہ اس بچے نے بیٹی بنا. جب 9 دفعہ 9ویں دفعہ رسول اللہ نے بیٹا بنا, ہاتھ باندھ کے کہتی مولا دعا کرے وہ بچہ چوک بنا. مولا آپ بیٹا بناتے ہیں وہ بیٹی بنا دے. رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا جا تو صحیح. پھر آئی, اب کنی کترا کے گزر گئی کہ بچہ نہ دیکھ لیا. بچے نے پھر دیکھ لیا. او مائی بیٹا مل گیا. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی, او مائی بیٹا مل گیا. اس کی آواز جی مل گیا قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتی ہے تجھے رسول اللہ کا واسطہ میرے بیٹے کو بیٹی نہ بنانا. بتا تو ہے کون؟ آواز آئی انا حسین بن علی. میں 2 دفعہ تجھے نانا کے پاس اس لیے بھیجتا رہا, گھر جا کے دیکھ تیری 9 بیٹیاں بھی میں نے بیٹے بنا دیے. سلامت ہو بات. یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ السلام انہیں ہاتھا نہیں کھیلا, یہ ہاتھ کسے کمی نہیں دباتا. اور عباس اس حسین سے عشق کرتے تھے, میں نے کل بھی بتایا. عباس اس حسین کے عشق میں فنا تھے, اور یہ حسینیت کی وجہ سے عباس اتنے کرامات کا مالک, اتنے معجزات کا مالک. پچھلے دنوں میں ابھی اس بات کو 6 ماہ گزرے ہوں گے, ایک یورپ کی فیملی نے عباس کی وجہ سے علی ولی اللہ پڑھا. یہ جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہو گیا. وہ یورپ میں رہا کرتے ہیں, عیسائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ عیسائی بندہ اپنی ساری فیملی کو لے کربلا میں حسین کے روضے پہ آتا ہے. خدام کو کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا, لیکن دوسرا نہیں علی ولی اللہ والا. کلمہ پڑھنا ہے علی ولی. خدام نے کہا کیوں؟ اس کے بعد اس بادشاہ نے ہمیں کلمہ پڑھایا. خدام پریشان ہو گئے, کیسے؟ اس کے بعد چھٹیاں تھی ہولی ڈیز پہ, ہم کہیں باہر گئے, پہاڑوں کا سفر تھا, ہماری بریک فیل. واقعہ سنانے میں وقت لگ رہا ہے, ہونے میں وقت نہیں لگا. یہ بات ذہن میں, ہماری بریک فیل ہو گئی. بچوں کی چیخیں, بچوں کے رونے کی آواز, ہماری عورتوں کے رونے کی آواز. ہم نے کہا آج موت قریب ہے. ہم نے سب کو ایک دوسرے سے گلے لگا لیا کہ ابھی یہ گاڑی کھائے نہیں گرے گی, ہم سارے مر جائیں گے. جس جس کا جو پیشوا تھا اس نے اسے پکارا. ہم نے عیسیٰ کو پکارا.
ہم نے جناب مریم کو پکارا، انہوں نے کہا ہماری ایک 4 سال کی بچی ہے، بریک فیل ہوئی، سارے چیخے مارنے لگے، اس کی آواز ہے یا ابو الفضل العباس المدد، یا ابو الفضل العباس المدد۔ اس کی آواز ہے آپ کو کیسے پتا ابو الفضل العباس کو؟ انہوں نے کہا میں جس کلاس میں پڑھتی ہوں میرے ساتھ میری ایک فرینڈ دوست پڑھتی ہے جو ہر وقت کہتی ہے یا ابو الفضل العباس، یا ابو الفضل العباس، یا ابو الفضل العباس، ہر وقت سرکار عباس کا نام لیتی ہے۔ تو میرے ذہن میں بچی نے کہا یکدم خیال آیا اس نے جو نام لیا ہے میں لے کے دیکھوں۔ بچی کہتی ہے میں نے ابو الفضل کا نام لیا، نور چھا گیا پہاڑوں پہ، گاڑی کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا کے کہا ہاں مجھے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کے صلوات پڑھے سرکار عباس۔ ایسے نہیں بلند آواز سے نہیں، ہاں مجھے عباس کہتے ہیں۔ معجزات سرکار عباس کے ختم ہی نہیں ہوتے، اتنے زیادہ معجزات ہیں عباس کے۔ اور کربلا کی دھرتی میں سونا کوئی عام بات نہیں، اللہ کے رازوں کا مجموعہ ہے کربلا جہاں پہ عباس ہے۔ جب تک تصور انسانی کا گزر کربلا سے نہ ہو انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا غیرت کے اصلی معنی کیا۔ اچھا میں ایک اور واقعہ پڑھ دیتا ہوں، کربلا کا بھی تھوڑا سا حصہ ہو جائے، موضوع تو ہمارا عباس ہے نا، لیکن ایک جملہ معترضہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا۔ برے صغیر میں ایک بادشاہ گزرا ہے جسے تمر لنگ بھی لکھتے ہیں تمور لنگ بھی لکھتے ہیں، ہے نا جی، بہت بڑا بادشاہ تھا، اسے زخم ہو گئے، اس کے قید خانے میں 2 بندے قید تھے، ایک حکیم تھا ایک نجومی تھا۔ اس نے حکیم کو قید خانے سے نکالا، کہا مجھے ایسی دوا بنا کے دو نہ مجھے کھانی پڑے نہ مجھے لگانی پڑے، نہ زخم پہ لگانی پڑے نہ مجھے کھانی پڑے۔ اس نے دوا بنائی، بادشاہ کو جو پنکھے جھلے جاتے ہیں ان پنکھوں پہ وہ دوا لگائی گئی، وہ ہوا آئے دوا کا اثر لے کے بادشاہ کے زخم پہ گرے، تھوڑا تھوڑا زخم ٹھیک ہونے لگا۔ اس کے بعد ہی سارا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے بعد فلاں علاقے میں نا ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر آ جائے نا 30 دن کا سفر ہے، وہ اگر آ جائے تو آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دستہ تیار کیا لوگوں کا کہ جائیں وہ جڑی بوٹی لے کے، 30 دن گزر گئے، وہ بندے واپس نہ آئے۔ جو نجومی تھا قید خانے میں اسے کہا باہر آ، مجھے حساب کر کے دے وہ بندے کہاں ہیں۔ نجومی نے حساب کیا، اس نے کہا وہ بندے مر گئے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، میری فوجی تھے، میرا دستہ تھا، جڑی بوٹی بھی نہیں آئے گی، میرا زخم کیسے ٹھیک ہوگا، ہو سکتا ہے میری اس سے موت واقع ہو جائے۔ 40ویں دن وہی بندے واپس آ گئے۔ بادشاہ غضب میں آ گیا، غصے میں آ گیا، نجومی کو کہتا ہے اور تو نے کہا کہ وہ مر گئے ہیں، یہ بندے آ بیٹھے ہیں، جلاد اس کا سر قلم کر دو۔ اس کے بعد ہی تو نے قتل کرنا ہے میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن بندوں سے ایک بات کرنے دو۔ کون سی بات؟ کہنے لگا فلاں وقت فلاں جگہ فلاں تاریخ کو تم کہاں تھے؟ آواز آئی ہم کربلا میں تھے، آواز آئی ہم کربلا میں تھے۔ اس نے کہا میں تمہارا حساب کیا ہے، میں نے، تم جنت میں تھے اس لیے میں نے کہا تم مر گئے، زندہ تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ جو زمین پہ جنت ہے وہ حسین اور عباس کی جنت ہے۔ یہ جنت ایسے نہیں بنی، حسین نے بیٹوں کا خون لیا۔ رونے کے دن ہے، جی بھر کے حسین کو رونا ہے۔ یہ رونا یہ آنسو کوئی عام شے نہیں ہے،
آج بھی محمد کی بیٹی تمہارے آگے سوال کرتی ہے، رومال لے کے نا رسول کی بیٹی تمہارے آنسوؤں کے نیچے کرتی ہے، رو کے کہتی ہے مجھے آنسو دے دے، میرے حسین کے زخم ٹھیک ہوتے ہیں۔ حسین کے زخموں کا مرہم ہے تمہارے آنسو۔ اور ویسے بھی اب تمہیں ذاکر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 5 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا نام۔ جو علماء اور ذاکرین نے ترتیب بنائی ہے، انہوں نے 4 محرم کو کہا ہے کہ مسلم کی شہادت پڑھا۔ امیر مسلم یہ عقیل کا بیٹا ہے، علی کا بھتیجا ہے، حسین اور عباس کی بہن رقیہ کا شوہر ہے۔ آج اس کی غربت پڑ لی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح حسین مظلومیت کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ اللہ، حسین مظلومیت کا شہر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ مشن کربلا میں جس بی بی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے نا، وہ عباس کی بہن رقیہ ہے۔ جب مدینے سے نکلی 6 بیٹے 4 بھائی 2 بیٹیاں اور شوہر لے کے نکلی، خدا کی قسم اجڑ کے ایسے مدینے میں واپس آئی ہے۔ جب مدینے میں آئی بھائیوں میں سے بھائی کوئی نہیں آیا، بیٹوں میں سے بیٹا کوئی نہیں آیا، بیٹیوں میں سے بیٹی کوئی نہیں آئی، اور شوہر کوفہ میں مارا گیا۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، لیکن شیعہ اور لوگ رج کے ماتم کرنا اس فطرے پہ جتنا ہو سکے، جس کا ہاتھ ہے وہ سینے پہ ضرور آنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ہیں 2 عیدیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، دونوں عیدیں سادات کی کوفہ کھا گیا۔ عید الفطر والے دن لوگ عید کرتے رہے، عالیہ اپنے بابا کا کٹا ہوا امامہ لے کے ماتم کرتی رہی، اور عید الاضحیٰ پہ پوری دنیا عید کرتی رہی۔ مسلم کے بیٹے قاتل کی منتیں کرتے رہے، رو کے کہتے تھے ہمیں نہ مار، ہمیں ہماری اماں کے پاس۔ العظمت للہ، العظمت للہ، یا زہرا، یا تو ہو ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ دونوں عیدیں مسلمانوں کی کوفہ کھا گیا۔ مشن کربلا سے پہلے اجڑ گئی عباس کی بہن۔ سرکار مسلم تھک ہار کے توا نامی مومنہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، غریب توا نامی عورت کے دروازے پہ آ کے بیٹھ کے اس کا بیٹا بلال، جس کا نام تاریخ کہتی ہے، اسے دیکھنے کے لیے دروازہ کھولا۔ کیا دیکھا؟ ایک مسافر دروازے پہ بیٹھا ہے۔ یہ کہتی ہے بندہ خدا پورا شوب زمانہ ہے، کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، میرا دروازہ چھوڑ اپنے گھر چلا جا۔ آواز آئی میرے پاس گھر ہوتا میں اس وقت تیرے دروازے پہ آتا۔ اس کی آواز ہی تیرے پاس جو گھر کوئی نہیں، تو کوئی حسین کا سفیر مسلم ہے؟ آواز ہے مجھے پہچان، میں حسین کا سفیر۔ اللہ اکبر، یا زہرا، یا زہرا، مجھے پہچان، میں حسین کا سفیر مسلم۔ مولا اندر آ جائیے۔ سرکار مسلم اندر آئے، امام کی آواز آئی، سرکار مسلم نے فرمایا، سرکار مسلم نے فرمایا توا مجھے بستر کی ضرورت نہیں، مجھے مصلی عبادت دے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کہ زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ سرکار مسلم عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ باہر سے اس کا بیٹا آیا، اس کے کانوں پہ سرکار مسلم کی تسبیح کی آواز آئی۔ یہ کہتا ہے ہمارے گھر میں مہمان کون ہے؟ توا کی آواز ہی پہلے قسم اٹھا کسی کو نہیں بتائے گا۔ یہ کہتا ہے مجھے رسول کی قسم میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ توا کہتی ہمارے گھر میں حسین کا سفیر مسلم ہے۔ یہ جلدی سے ابن زیاد کے دربار میں آیا، آ کے کہتا جسے تو ڈھونڈ رہا ہے ہمارے گھر میں ہے۔ اس نے فوجی بھجوائے، فوجی توا کی گلی میں آئے۔ مسلم کے کانوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، تلواروں کی آواز آئی، نیزوں کی آواز آئی۔ نیزوں کی آواز کانوں سے ٹکرائی نہ، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے قالوا انا للہ
اللہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. زرہ پہنی، کھول پہنی، تلوار اٹھائی حسین کے سفیر نے، کمرے سے باہر تبا کہتی مولا آپ باہر نہ جائیں، میں دروازہ بند کر لیتی ہوں. سفیر کی آواز آئی میں برداشت نہیں کرتا کسی مومنہ کے گھر میں کسی غیر محرم کا پاؤں آ جائے. میں کہتا ہوں سرکار آج یہ برداشت نہیں کر رہے. اللہ جانے وہ کیسا وقت تھا، شام میں غریبہ تھی، سمر شراب پی کے زینب کے خیمے میں آ گیا. خیمے میں آ کے زینب کی چادر کو نیزے پہ بلند کر کے کہتا ہے بلا اپنے عباس کو اور جذبے بڑا مار. اللہ 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 تمہاری ہائے کو قبول فرمائے، اللہ تمہاری آوازوں کو قبول فرمائے، ان آوازوں پہ اللہ رحم فرمائے. اس رونے کا پتہ ابھی نہیں چلے گا، قبر میں چلے گا جب غریب کربلا آئے گا. عزادار کا بڑا مقام ہے، جی بھر کے رویا کرو. مسلم نے جنگ شروع کی، بڑی خوبصورت جنگ کی. کبھی کہیں سے آواز آتی اللہ اکبر، کبھی کہیں سے آواز آتی اللہ اکبر. کبھی کہتا ہے کاش میرا غازی میرے ساتھ ہوتا، کاش میرا اکبر میرے ساتھ ہوتا. ان کمینوں نے منصوبہ بنایا ہاشمی جوان ہے ایسے نہیں مارا جائے گا. انہوں نے گڑا کھودا، اوپر گھاس رکھی. مسلم لڑتا 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 گڑے میں گر گیا. مسلم کا گرنا تھا کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی کمان میں ڈال کر تیر مارتا ہے. مسلم کی آواز عباس میری مدد کو آ، اور بھائی اکیلا مارا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عباس میری مدد کو آ، تیرا بھائی اکیلا مارا جا رہا ہے. ایک کمینے نے وار کیا، مسلم کے لب کٹ گئے. سرکار مسلم کی آواز کوئی ہے مجھے پانی پلائے. توا نے لا کر پانی دیا. مسلم نے پانی کو منہ لگایا نا، پانی کو منہ لگنا تھا، پانی کا رنگ سرخ ہو گیا. مسلم نے دیوار پہ پھینک کے توا سے کہا توا 12 محرم کو ہمارا قافلہ آئے گا، قافلے کو یہ سرخ رنگ دکھانا اور کہنا اگر آپ نے نہیں پیا تو میں نے بھی نہیں. اللہ اکبر. اگر تم لوگوں نے نہیں پیا تو میں نے بھی نہیں پیا. مسلم کو گرفتار کر کے ہاتھوں میں رسیاں ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد کی آوازی مجھے امیر کہہ کے بلا. مسلم کی آوازی میرا سوائے حسین کے امیر کوئی نہیں، حسین کے سوا میرا امیر کوئی نہیں. مسلم کا کہنا تھا. دربار کے کونے سے ایک بی بی کی آواز آئی، فرمایا شاباش و میرے بچے کا سفیر، آج تو نے دشمن کے دربار میں میرے بھائی میرے بیٹے کو امیر کہا ہے. میں زہرا وعدہ کرتی ہوں قیامت تک میرا بیٹا غریب کہلائے گا، تو امیر کہلائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا زہرا قیامت تک میرا بیٹا غریب کہلائے گا، تو امیر کہلائے گا. یہ کمینہ غصے کے عالم میں کہتا ہے مسلم کو دار الامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، مسلم کو قتل کر دو. مسلم آیا ہے دار الامارہ کی چھت پہ. مصائب کی نزاکت مصائب کے لفظوں میں ہوتی ہے. جو بندہ لفظ جانتا ہے سر اٹھانا رونے کے لیے کافی ہے. بی بی زینب عالیہ نے جب مدینہ چھوڑا نا، بی بی حسین کے سامنے آئی، فرمایا حسین نانا کی قبر چھوڑیے تیری خاطر، اماں کی قبر سے ناتا توڑا تیری خاطر، بھائی حسن کے قبر کو اکیلی چھوڑ کے جا رہی تیری خاطر. ایک وعدہ کر کربلا تک تیرا گھوڑا یا میرے دائیں چلے گا یا بائیں چلے گا. جب اماں زہرا کی یاد آئے گی میں تجھے دیکھ لوں گی، جب نان محمد کی یاد آئے گی میں تجھے دیکھ لوں گی. وادی تنعیم میں قافلہ آیا، بی بی نے حسب معمول پردہ اٹھایا، کیا دیکھا حسین کا گھوڑا نہیں ہے. طرف کی بی بی فرمایا عباس میرا حسین نظر نہیں آ رہا، پہلے میرے حسین کو ڈھونڈ، پھر قافلہ آگے چلے گا. حسین کو ڈھونڈتے ہوئے عباس واپس آئے. حسین کی پتہ حالت کیا ہے، امامہ کھول کے گلے میں آیا، رکابوں سے پاؤں نکلے ہوئے، مرتجز کی باغیں چھوڑی، ہچکیوں کے ساتھ حسین رو رہا ہے. اور جملہ تم نے سن لیا ہے میں نے پڑھ لیا ہے، ذرا سوچو
حسین روئے اور عباس دیکھے، تڑپ کے کہتا مولا مجھے اجازت دی ہوتی آج کافلوں سے بچھڑ بچھڑ کے تو نہ روتے۔ فرمایا ایسے اس لیے نہیں رو رہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، مجھے کوئی اور بات رلا رہی ہے۔ فرمایا مجھے بتا، فرمایا پہلے وعدہ کر کہ تو صبر کرے گا۔ فرمایا ہاں میں صبر کروں گا، اگر میری قسمت میں ہاتھ مل کے مرنا ہے نا تو میں صبر کر لیتا۔ حسین نے انگلیاں دراز کی، عباس طرف گئے، حسین کی آواز عباس کیا دیکھا ہے؟ فرمایا دارالعمارہ کی چھت ہے، میرا اکیلا بھائی مسلم ہے، جلدی سے کوفہ کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ حسین کی آواز عباس تو نے وعدہ کیا تو صبر کرے گا، عباس کیا کرے گا؟ فرمایا میں مسلم کی مدد، فرمایا مشیت الہی کہتی ہے مسلم نے قتل ہونا ہے۔ عباس کی آواز میں پھر بھی جاؤں گا۔ فرمایا کیسے لیے؟ عباس کہتا ہے دارالعمارہ اونچائی پر ہے، میرے بھائی کا سر گلی میں گرے گا، میں جھولی پھیلا کے اپنے بھائی کا سر کو جھولی میں دوں گا۔ فرمایا مسلم، عباس مسلم کو اکیلا نہ سمجھ، گلی میں دیکھ۔ عباس نے گلی میں دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، جو رو کے کہتی آؤ میرے بچے کا سفیر اور میری اولاد رو۔ اللہ اکبر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، آؤ میرے بچے کا سفیر، زہرا تجھے گود میں لیتی ہے۔ سرکار مسلم کی لاش کو دارالعمارہ کی چھت سے گرایا انہوں نے، ہڈیاں ٹوٹ گئی سرکار مسلم کی، پسلیاں ٹوٹ گئی سرکار مسلم کی۔ کتنی بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ کوئی بندہ اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، حادثے سے مر جائے، پہلا کام کیا کرو گے؟ چارپائی لاؤ گے۔ آپ کہو گے بے وارث ہے، مسافر ہے، چارپائی لے کے آؤ۔ مسلم کی لاش کا گلی میں گرنا تھا، کمینے کہتے ہیں رسیاں لے کے آؤ۔ ان کمینوں نے مسلم کی لاش کو رسیوں سے باندھا، آگے آگے گھوڑے بگائے، پیچھے پیچھے مسلم کی لاش۔ کوفے کی کوئی ایسی گلی نہیں تھی جس نے مسلم کے رخساروں کا بوسہ اللہ اکبر۔ مسلم کا سر کوفہ کے مین دروازے پر لٹکا دیا، ایک طرف مسلم کی لاش، ایک طرف مسلم کا سر لٹکا دیا تاکہ لوگوں میں دہشت پھیل جائے۔ 12 محرم کو زینب عالیہ کوفہ میں آ گئی۔ 12 محرم کو کیا دیکھا؟ ایک طرف مسلم کا سر ہے، مسلم کی لاش ہے، معمل کی کوچ میں ٹکر مار کے بی بی عالیہ کی آواز سجاد مسلم کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ فرمایا پھوپھی جان 33 دن ہوئے ہیں۔ بی بی کی آواز